بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا التَّمَنِّي فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَى حُصُولُهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا أَوْ بَعِيدَ الْوُقُوعِ۔ یہ تمنی کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمنی کہتے کسے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کسی ایسی محبوب چیز کا طلب کرنا، پسندیدہ چیز کا طلب کرنا، لا یرجی حصولہ، کہ جس کے حصول کی امید نہ ہو، یعنی کسی ایسی چیز کا طلب کرنا جس کا حاصل ہونا ممکن نہ ہو، امید ہی نہ ہو، تو اس کو تمنی کہتے ہیں۔ کیوں ممکن نہ ہو؟ لِکَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا، اس لیے کہ اس کا حاصل ہونا محال ہے نا، حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ او بعید الوقوع، یا محال تو نہیں ہے لیکن بعید الوقوع ہے۔ کا مطلب؟ ایک تو محال ہے، حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک ایک ہاں ہو سکتی ہے حاصل، لیکن اس کا حاصل کرنا بڑے دور کی کوڑی لانا ہے، بہت مشکل سے ایسا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ دو چیز ہوئی۔ تو تمنی میں کی تعریف میں کیا کہا؟ کسی ایسی پسندیدہ چیز کا طلب کرنا جس کا حصول ممکن، جس کے حصول کی امید نہ ہو، محال ہونے کی وجہ سے یا بعید الوقوع ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے دونوں کی مثالیں یہ الگ الگ دے رہے ہیں۔ پہلی مثال یہ دے رہے ہیں کس کی؟ محال، مستحیل کی مثال، ہے نا۔ الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب۔ الا لیت الشباب، شباب مانے اور مشیب مانے بڑھاپا، ہے نا۔ چلو، آدھا یعود مانے لوٹنا، اخبر یخبر اخبار کے معنی خبر دینا۔ الا لیت الشباب، اے کاش جوانی لوٹ آتی، ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ ممکن ہے؟ جوانی گئی تو گئی، اب اس کو واپس نہیں آنا ہے نا۔ اے کاش کی جوانی لوٹ آتی، یومن کسی دن، ہے، فاخبرہ تو میں اسے بتاتا، میں اسے خبر دیتا۔ کس چیز کی خبر دیتا؟ بما فعل المشیب، جو بڑھاپے نے مجھ پر کیا ہے، جو بڑھاپے نے غضب ڈھایا ہے، تو بتاتا کہ دیکھو بڑھاپے نے مجھ کے یہ کیا، لیکن اب تم ملو گے کہاں، ہے۔ تو یہاں پہ کیا دکھانا ہے کہ ایک محال چیز کی طلب ہے اس میں، ہے نا، کہ جوانی گئی تو پھر آئے گی نہیں۔ اس طرح سے اور دوسری مثالیں بن سکتی ہیں اس کی۔ اچھا، تو یہ مستحیل کی مثال ہوئی۔ اب بعید الوقوع کی مثال دیکھیے۔ ہمارے پاس ایک لوم ہے، ایک کرگے ہے نا، کتنا کمائیں گے اس میں؟ دن میں بہت زیادہ کمائیں گے، 400-500 روپیہ، بہت زیادہ کمائیں گے تو ہے۔ لیکن ہم بیٹھ کے یہ سوچیں، یہ تمنا کریں کہ ہمارے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہوتا تو فلاں زمین خرید لیتے، وہ محل بنوا لیتے، یہ کرتے وہ کرتے، ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے بعید الوقوع۔ ہو تو سکتا ہے پیسہ، لاکھوں کروڑوں اربوں کا آدمی مالک ہو سکتا ہے، لیکن جو پوزیشن ہماری ہے اس وقت، اس صورت میں تو ممکن نہیں ہے، ہاں۔ تو یہ گویا کہ بعید الوقوع کی طلب ہوئی، ہے نا۔ دیکھو، وقول المعسر، یہ معسر کے معنی ہے، عسر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ معسر تنگ دست، ہے نا۔ یہ تنگ دست کا قول، لیت لی الف دینار، کاش میرے پاس 1000 روپیہ ہوتا۔ تو یہ 1000 روپیہ بہت پرانا ہے،
ہاں آج کروڑوں چلا جائے گا، ہے نا. تو آج 1000 روپیہ کرنا کوئی محال نہیں معلوم، بعید الوقت نہیں معلوم ہوگا. ہاں اس کے پاس خدا ہوگا کئی 1000 روپیہ پہ جھپٹ کے رکھا ہوگا ادھر ادھر سے. ہاں کروڑ کہے تو لاکھ کہے تب بھی کچھ ہے. بہرحال تو بعید الوقوع کی مثال یہ ہوئی. آپ دوسری مثال دے سکتے ہیں اس طرح کی. چلیے وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ فَإِن تَرَقَّبَهُ يُسَمَّى تَرَجِّيًا. ادھر یرجا تھا نا، ہے ترجی آپ نے پڑھا ہوگا، کسے کہتے ہیں؟ اچھا اذا کان الامر متوقع الحصول، اور اگر امر متوقع الحصول ہو، اگر چیز کے حاصل ہونے کی توقع ہو، ہے نا، اگر کسی چیز کے حاصل ہونے کی توقع ہو، فَإِن تَرَقَّبَهُ تو اس کا انتظار کرنا یہ ترجی ہے نا. اسی کو کہتے ہیں یعنی کوئی چیز ہو اس کا توقع ہے کہ ہاں یہ چیز مل جائے گی اور اس کا انتظار کرنا، اس کو کیا کہیں گے؟ جو سما ترجی ہے، اس کو کہیں گے ترجی. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَسَى أَوْ لَعَلَّ، اور اس کی تعبیر عسا اور لعل سے کرتے ہیں. عربی میں اس کو عسا یا لعل سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یہ لعل کی مثال ہے نا. کیا معنی ہوگا؟ شاید اللہ تعالی اس کے بعد کوئی نیا حکم دے. احدث یحدث، احداث کے معنی ہوتا ہے نیا کرنا، اور امر معنی حکم، ہے نا، نیا کرے حکم کو. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نیا کرے حکم کو، یعنی کوئی نیا حکم جاری فرمائے. تو اس میں کیا چیز ہے؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں نا، امتحان کا چارٹ لگ گیا، اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ابھی تو خالی امتحان کا چارٹ فلاں 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 کتاب کا امتحان ہوگا، لیکن یہ نہیں معلوم کس کا امتحان کب ہوگا، ہے نا. تو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے دوسرا چارٹ لگے. تو آپ کا یہ انتظار کرنا دوسرے چارٹ کا، یہ کیا ہے؟ یہ ترجی ہے نا. تو ہی شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی دوسرا حکم جاری فرمائے، ہے نا. تو گیا کہ اب ایک حکم تو ہے ہی ہے، اب دوسرا حکم آنے والا ہے تو اس کا انتظار ہو رہا ہے. یہ ترجی کی مثال ہوئی، ہے نا. اچھا یہ تو اللہ کی مثال ہوئی. ایک مثال ایک اور ہے کہ عصا کے ذریعے سے بھی ترجی ہوتی ہے، اس کی مثال نہیں دیا ہے نا. تمہاری کتاب میں ہے کوئی مثال تمہارے پاس؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اس کا ترجمہ تم لوگ خود جانتے ہو، تقریر کرتے ہو نا. نہیں کرو تب. قریب ہے عسى، قریب ہے. ان يبعثك اللہ تعالی ربک، تمہارا رب تمہیں بھیجے گا، بلند کرے گا، پہنچا دے گا یا عطا کرے گا، ہے نا. مقام محمودن، مقام محمود پر مقام محمود کو عطا کرے گا، ہے نا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ اب ہم اس بات کے منتظر ہے کہ یقیناً قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا. تو یہ دونوں مثالیں کس کی بنی؟ ترجی کی. چلیے ولد تمنی اربع ادوات، کرے تمنی کے 4 حروف ہوتے ہیں، 4 ادوات یعنی 4 حروف. واحدۃ اصلیہ، ان میں سے ایک تو اصلی ہے اور باقی سب نقلی ہے، غیر اصلی آگے ہے. واحدۃ اصلیہ
ایک اصلی ہے وہی لیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ لیت ہے۔ وثلاثۃ غیر اصلیہ، اور 3 کیا ہیں؟ یہ غیر اصلی ہیں، ہے نا؟ وہی حل اور لو اور لعل، یہ 3 ہیں، ہے نا؟ یہ 3 تو ہیں اس کے لیے، تمنی کے لیے، لیکن اصلی نہیں ہے۔ اصلی کون ہے؟ صرف وہی لیتا ہے۔ دیکھیے حل کی مثال دیکھیے، لیتا کی مثال تو اوپر گزر چکی ہے نا، اب باقی کی فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو کیا ہمارے لیے شفیع کی جمع، تو کیا ہمارے لیے شفعاء میں سے، یعنی شفاعت کرنے والوں میں سے کوئی ہے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو وہ ہماری شفاعت کرے، یہ تمنا ہے نا؟ کہ لعل یہ تمنی کے لیے ہوا، ولو اور کبھی لو بھی تمنی کا مانا جاتا ہے، اس کے لیے جاتا ہے نا، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، فلو ان لنا کرۃ، تو اگر ہمارے لیے دوبارہ ہوتا، کرہ مقرر ہے نا، ہمارے لیے اگر دوبارہ زندہ ہونا ہوتا، دوبارہ آنا ہوتا، فنکون تو ہم ہوتے، من المؤمنین مومنین میں سے، یعنی جب کفار اپنی درگت دیکھیں گے حشر میں تو تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندگی مل جاتی تو ہم ایمان لاتے اللہ پر، رسول پر، ہے نا؟ تو یہ بھی تمنا ہوئی ہے۔ وَلَعَلَّ، اور لعل کی مثال دیکھیے، اسربل ترجیح بھی تمنی ہی کی ہے نا، انتظار کرنا بھی خواہشی ہوتی ہے، تو گیا کو تمنی ہی کی ایک شیخ ہے نا۔ چلو ہاں لعل کی مثال دیکھیے، اسرب القطا هل من يعير جناحه لعلی الى من قد هويت اطير، اسرب القطا، سرب کے معنی ہے جھنڈ، گروہ، اور قطا یہ ایک پرندے کا نام ہے نا، جس کو فارسی میں سنخار بولتے ہیں۔ ہاں پتھر تو کھاتا ہوگا ہے، ہاں۔ آرے یعیرو کے معنی ہوتا ہے ادھار لینا، عاریت بولتے ہو نا، اور جناح پر، ڈینا۔ اچھا لعل ہے ہوا یہوی، ہوی تو ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، ہے نا؟ اور طار یطیرو، اڑنا، اطیرو، اڑ جاؤں۔ اب دیکھیے اسرب القطا، اے قطا پرندوں کے جھنڈ، ہے نا؟ اے قطا کے جھنڈ، اے قطا پرندوں کے جھنڈ، حل من یعیرو، کیا ہے کوئی جو ادھار دے اپنے بازو کو، پرندوں سے بازو مانگ رہا ہے، کیا کوئی ہے جو اپنے بازو ادھار دے دے، لعلی، تاکہ میں، الا، اس کی طرف، من قد ہوی تو، جس سے محبت کرتا ہوں، جس کی خواہش کرتا ہوں، ہے نا؟ آواز بھی خواہش کرنا، محبت کرنا، تاکہ میں اس کی طرف جس سے محبت کرتا ہوں، اطیرو، اڑ جاؤں، ہے۔ پھر سے دیکھو، اسرب القطا هل من يعير جناحه،
لعلی الی من قد حویت وقیر، اے قطع پرندوں کے جھنڈ، کیا کوئی ہے جو اپنے پر ادھار دے دے تاکہ میں اپنے محبوب کی طرف اڑ جاؤں، ہے نا؟ اس میں کیا چیز ہے؟ یہاں بھی لعلی استعمال ہے نا؟ یہ کس معنی میں؟ وہی تمنا اور ترجی سب اس میں ہے، خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ اچھا، ولی استعمال هذا الادوات فی التمنی ینصب المضارع الواقع فی جوابی۔ اچھا، اور ان حروف کے استعمال سے لاستعمال هذه الادوات فی التمنی، تمنی میں ان حروف کے استعمال کی وجہ سے ینصب المضارع الواقع فی جوابہ، اس مضارع پر نصب دے دیا جائے گا جو اس کے جواب میں واقع ہے نا؟ اور ابھی ہے ٹائم، آگے دیکھو اگر ہو تو چلو۔ امن ندا، اب ندا دیکھ لو۔ فہو طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو، نائب مناب ادعو۔ ندا کی تعریف بھی پڑھ چکے ہو، ہاں؟ کیا ہوتا اس میں؟ جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ ندا تو نہیں پڑھا ہے نا؟ نہیں، پکارنے کے لیے ہوتا ہے نا ندا، یا اے پکارنے کے لیے۔ تو ادعو کے قائم مقام کا مطلب کیا ہوا؟ ادعو میں تجھے بلا رہا ہوں، ہے نا؟ تو پکارنے کے معنی میں تو وہی کہہ رہے ہیں۔ وہ طلب الاقبال، اقبال کے معنی توجہ، توجہ کا طلب کرنا، ہے نا؟ کسی بھی شخص کی توجہ کا طلب کرنا ادعو کے قائم مقام حرف سے۔ تو ادعو کا قائم مقام حرف کیا ہے؟ یا، ایا، حیا، اے، حمزہ، یہ سب ہے نا؟ نہیں سمجھ رہا ابھی؟ اچھا چلتا۔ ادوات ہو ثمانیہ، اس کے حروف کل کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ ہاں، تم نے ادھر کم ہی پڑھا ہوگا، 5 پڑھے ہو۔ چلو اب جماعت بڑھی ہے تو یہ بھی بڑھا ہے۔ تو دیکھیے، یا، حمزہ، ای و آ و اے، ایا، حیا، وا، ہاں یہ کل 8 ہوئی۔ اب سب کو تھوڑا الگ الگ دیکھ لو۔ فل حمزہ و اے للقریب، حمزہ اور اے یہ قریب کے لیے ہے نا؟ وغیرہما للبعید، اور ان دونوں کے علاوہ جتنے ہیں یعنی 6 اور، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ بعید کے لیے، یعنی قریب سے اگر پکارنا ہے تو کیا کیا استعمال ہوگا؟ حمزہ اور اے، اور باقی دور کے لیے استعمال ہوگا۔ وقد ينزل البعید منزلۃ القریب، اور کبھی بعید کو قریب کے منزل میں اتار دیتے ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی نحوی بات تھی، اب بلاغت کی چیز آ رہی ہے نا؟ ہے تو بعید لیکن کبھی کبھی قریب ہو جاتا ہے، کبھی قریب ہوتا ہے تو اس کو بعید کے منزل میں اتار دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں سب آ رہی ہیں، دیکھیے۔ وقد ينزل البعید منزلۃ القریب، اور کبھی بعید کو قریب کے منزل میں اتار دیتے ہیں۔ فینادا بالحمزہ و اے، تو اسے حمزہ یا اور اے کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے۔ حمزہ اور اے کس کے لیے ہے؟ قریب کے لیے نا؟ لیکن جب بعید ہے، دور آدمی ہے، اور اس کو ہم نے قریب سمجھ لیا تو حمزہ کے ذریعے پکار لیں گے، گویا کہ قریب ہی ہمارے ہیں۔ ہاں، مثال آ رہی دیکھیں، اشارتاً الی انہ، وہ اس بات کا اشارہ ہے، جو ہم نے قریب کے منزل میں کر لیا تو اس بات کا اشارہ ہے کہ اس انہ لشدت اعتذارہ فی المتکلم، فی ذہن المتکلم، متکلم کے ذہن میں شدت اعتذار کی وجہ سے۔ یہ شدت اعتذار کیا چیز ہے؟ یعنی بہت قریب ہو گیا، حاضر ہونا،
حاضر ہونے کے اعتبار سے بہت قریب ہے نا. ہاں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ متکلم کے ذہن میں شدت احتضار کی وجہ سے سارا کل حاضر معہو، گویا کہ اس کے ساتھ موجود ہے، اس کے ساتھ حاضر ہے، اس کے پاس موجود ہے نا. مثال دیکھیے کا قول شاعر اسکان نعمان العراق تیقنوا بأنکم فی ربع قلبی سکان. یہ عراق ہے کہ عراق ہے؟ عراق زیر دیا ہے بہرحال. اسکان نعمان عراق، یہ نعمان عراق ایک جگہ کا نام ہے نا، جو عرفات اور طائف کے درمیان واقع ہے یعنی مکہ کے پاس ہی، مکہ اور طائف کے بیچ میں. چلو السکان یہ ساکن کی جمع. تیقنوا، تیقن کے معنی یقین، اور رب کے معنی ہوتا ہے منزل. یہاں مراد ہے دل کی گہرائی، خانہ دل. قلب معنی جانتی ہو. دیکھو اسکانہ نامان عراق، اے نامان عراق کے رہنے والوں نا، اے نامان عراق کے باشندوں. تیقنوا، تم لوگ یقین کر لو ہے نا، بِأَنَّكُمْ کہ بے شک تم لوگ میرے دل کی گہرائیوں میں بستے ہو. سکان رہنے والے ہو ہے نا، میرے دل کی گہرائیوں میں بستے ہو. مطلب کیا ہوا؟ نعمان عراق جہاں شاعر ہے وہاں سے بہت دور ہے نا، لیکن چونکہ روابط اور تعلقات کی بنیاد پر کہا کہ بہت قریب ہے، اس لیے اے کے ذریعے سے مخاطب کر دیا ہے نا، پکار لیا ہے. چلو